عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں، اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے، اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا۔ تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے۔ ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا۔ میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے۔ تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں، اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے،
غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے, کوئی بات نہیں, میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے, کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے 1-1 سال 2-2 سال کے لیے باہر جاتے ہیں, یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی, ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا, یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی, تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا, بچے بھی تھے میرے, تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا, مجھے بیگم بچے چاہیے, ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. وہ گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے, ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا, نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1-1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے, لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھول ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, چپکا. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ ہوں گی. آپ شارٹ ٹائم کے لیے جانے ایک الگ بات ہے, لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی, تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں, تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے, کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں, تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا, اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے, جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا, تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے, اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1-1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں, مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال سال کے لیے لوگ جاتے ہیں, میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو, جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی, بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا, تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا, تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. طلاق کی وجہ میں گھسیں گے, کیوں دی؟ جب گھستے ہیں تو پھر ظاہر ہے الزامات ایک دوسرے پر بولو نا لگتے ہیں, کیونکہ دونوں ہی اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا مزاج لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, وہ یہ چل رہا ہے کہ اپنی عزت جب ہی بچے گی جب دوسرا کیا ہو جائے گا, ذلیل ہو جائے گا. تو وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے, اور لوگ بیٹھ کے درمیان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تماشا. ابے اس نے یہ بولا, ابے اس نے یہ بولا, ابے وہ دیکھو, ابے وہ دیکھو. بھائی علیحدگی ہو گئی, ختم. آپ خاتون سے بولو محترمہ, جب آپ کی اس سے علیحدگی ہو گئی یا آپ اس سے طلاق چاہ رہی ہو, تو طلاق لے کے علیحدگی اختیار کر لو. کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ ہے نا جمائمہ خان کا عمران خان کے خلاف. مجھے نہیں پتا عمران خان اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں پہلے بہت سارے کلپ بھگت رہا ہوں, تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ وہ جمائمہ خان کی کتاب پڑھیں, اس نے عمران خان کے راز اٹھا لے. میں نے کہا اس خاتون سے بولو تیری کو جب طلاق ہو گئی ہے تو کہیں اور شادی کر, ٹھیک ہے نا. تجھے کیا ضرورت ہے, وہ کیسا تھا اور کتاب لکھ رہی تھی اس وقت لکھتی. اول تو اس وقت بھی غلط تھا. اگر عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو, کسی سے مشورہ لینے کے لیے بتائے, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ایسے آدمی سے جو راز فاش نہ کرے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کا کوئی تک, بھئی خراب ہے تو آپ علیحدگی لے لیں اس سے, چپکے سے پتلی گلی سے نکل لیں. آپ بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ
آرام سے اس کو چھوڑ دیں, معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ غضبناک ہو گئے. فرمایا گواہ نہیں ہے, تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ناراضی کا اظہار کیا. علامہ نووی نے لکھا اس سے اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آ کے کیوں بتا رہے ہو. حالانکہ نبی تو مربی تھے, روحانی باپ تھے. روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آ کے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا, بھائی آپ نے دیکھا ہے, طلاق دے کے بولو بھائی چپکے سے اس کے راز کو فاش نہ کرو, فارغ کر دو. بھائی نہیں, لوگ پوچھے کیا مسئلہ, بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں, ختم. بھائی نہیں بن رہی تھی, کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا, عورت کو بٹھائے, بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے, اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام, اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں, کنارہ کشی اختیار کر لیں. اسی طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں, زنا کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے, مشورے کے لیے آپ نے فون کیا, میں نام نہیں بتانے دیتا ان کو, اپنے شوہر کا نام میرے سامنے راز نہ فاش ہو کسی کا. ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں, کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنما بن کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پھر داڑھی رکھ کے, ان کے تو داڑیاں انہوں نے جالی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا فسادی ہو تو ایک مشہور فسادی, وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے, یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاق کا بولو بھائی مطالبہ. اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے, یا تو پھڈا کرو, 3 ہی آپشن ہے. میں کہتا ہوں یا تو پھڈا کرو, میاں سے پھڈا کرو, بھائی کیا کر رہا ہے بھائی تو, انسان کا بچہ بن, پھڈا کرو. کہہ نہیں پھڈا کریں تو وہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, اور یہ تو میاں تو اس قسم کے خراب ہوتے ہیں, وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں گے بیگم آپ کا بہت شکریہ, آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا پھڈا کرو, گھر میں چیزیں اٹھا کے پٹکو, یہ تو کرنا ہے, یہ تمیز سے کون مانتا ہے آج کل. ایسی خواتین دیکھو کیسے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں. وہ کہتی ہیں اس کے ناجائز تعلق, میں کہتا ہوں اٹھاؤ برتن توڑو جب گھر میں آئے نا, اللہ کی قسم ایسے مشورے دیتا ہوں میں, چاہے آپ اس پہ کچھ بھی کمنٹس کریں. خاتون کہتی ہے میرا میاں کے غلط تعلقات ہے, میں کہتا ہوں توڑ دو گھر میں جتنے برتن ہیں, آئے گھر میں بولو اٹھا کے پھینکو, بولو یہ میں شریف زادی ہوں. بچوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو پتا چلے گا, یہ گھر میں برداشت نہیں ہوگا, توڑو پھوڑو, یہ کرو, ایسی کی تیسی روٹ کے چلی جاؤ. اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا آپ سے, آپ میں دم نہیں ہے توڑنے کا برتن, کانپ رہی ہیں آپ, ہمت ہی نہیں ہے, تو پھر کیا کرو بھائی. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہو تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو, لکھا ہوتا ہے نا. ٹرک پوری سڑک گھیر کے جا رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے ٹرالر دیکھے ہم نے, پوری سڑک گھیر کے جا رہے ہوتے ہیں, نیچے بیچارہ رکشا والا جو ہے نا وہ ادھر سے کوشش کر رہا ہے, نکل نہیں رہا, تو اس نے پیچھے اور رکشے والے کو سڑانے کے لیے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کیونکہ جب تیرے میں تپڑ ہی نہیں ہے نکلنے کا تو پھر برداشت کر, اسی کے پیچھے خراما چلتا رہے آرام سے. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ کرو, وہ کہہ رہی ہیں یہ نہیں کر سکتے ہم, تو میں کہتا ہوں یا تو برداشت کرو, نہیں ہو رہا ناقابل برداشت ہے تو طلاق لے کے علیحدگی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, کیونکہ میں نے کہا اس کو ذلیل کرو گی, نقصان آپ کے بچوں کا ہوگا. نقصان کس کا ہوگا, ساری زندگی لوگ تانے دیں گے ان بچوں کا باپ ایسے تھا. بیٹیوں کا تو اور بڑا نقصان ہوتا ہے, ان کے رشتوں میں پرابلم ہوتی ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر حضرات کی جو ذمہ داریاں ہیں, ڈاکٹر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. ڈاکٹر ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ سگریٹ کے کیا نقصانات ہیں, سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. لیکن ڈاکٹر حضرات یہ کیوں نہیں واضح کر رہے کہ خبردار بے حیائی آپ کی صحت کے لیے سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ. بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹروں کی ذمہ داری تھی وہ کام اب علماء کے ذمہ لگا دیا گیا, یعنی علماء اس پر بات کریں کہ یہ آپ کی صحت کو یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں. تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا, میں زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا, آپ کو ایک یعنی مختصر اور جامع بات آپ کے سامنے رکھوں گا
کہ دیکھیے جب بھی آپ کسی لذت کو غیر فطری طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ میں جو نیچرل ڈیزائرز ہیں وہ خود بخود کم ہو جائیں گی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جو لوگ پہلے لوگ کیا کھایا کرتے تھے؟ شہد کھایا کرتے تھے, دودھ پیا کرتے تھے, یہ طاقت کی غذائیں صبح و شام استعمال کی جاتی تھی. اب لوگ آ گئے ہیں کافی پر, چائے پر, سگریٹ پر. تو آپ مجھے بتائیے کہ کافی پینے والا, چائے کا استعمال زیادہ کرنے والا یا سگریٹ زیادہ پینے والا, اس کو کیا دودھ اور شہد میں وہ مزہ آئے گا جو اس کو سگریٹ میں مزہ آتا ہے؟ ظاہر ہے اس کو سگریٹ میں زیادہ مزہ آئے گا. اب اس کو دودھ میں وہ رغبت رہی نہیں ہے. اس کو جو نیچرل غذائیں ہیں ان میں اس کی طبیعت ان چیزوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی. اور جو آدمی ہیروئن کا عادی ہو جائے, آپ اسے کتنا ہی مرغوب کھانا سامنے رکھیں, وہ ہیروئن کی طرف لپکے گا, وہ اس مرغوب کھانے کی طرف نہیں جائے گا. فطرت سے انسان جب ایک دفعہ ہٹتا ہے تو یاد رکھیے اس کا فطرت پہ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اس سے اس کی باڈی کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے. جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے خود لذتی کے عادی ہوتے ہیں, اپنی خواہشات اپنے ہاتھ سے یا اپنے ہی یعنی ذریعے سے پوری کرتے ہیں اپنی خواہش, تو وہ نیچرل جو ہے نا, اس کے جو نیچرل ایک پروسیس ہے جو قدرت نے ایک مرد کے اندر ایک نیچرل ڈیزائرز رکھی ہیں, وہ ان کے لائق نہیں رہتے, کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. میرے پاس نوجوان آتے ہیں, بہت سارے لوگ شادی شدہ, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ڈیزائرز پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں. ان کو جب تک وہ نیٹ پہ فلمیں نہ دیکھ لیں یا اس طرح کی تصویریں نہ دیکھ لیں جن سے ان کی شہوت بھڑکے, اس وقت تک وہ یعنی وہ اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکچول ڈیزائرز وہ پوری نہیں کر سکتے. تو کتنی ایک بڑا المیہ ہے کہ آپ ایک غیر فطری چیز میں پڑ گئے اور اس کا آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے آپ کی باڈی کو, کہ جو آپ کے اندر قدرت نے ایک جذبہ رکھا ہے اور قدرت نے آپ کے اندر جو ڈیزائرز رکھی ہیں آپ اس کے قابل ہی نہیں ہیں. یہ دیکھو کیا سوال پوچھا انہوں نے, ہم بستری کا شرعی طریقہ. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے, نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسا کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے, حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ, انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے, وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے, جس سے کلمہ پڑھتا ہے, اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے, سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے, اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے, کہاں سے حلال ہو سکتا ہے. تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے.
تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ، کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں، میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے، خاندانی عورت نہیں مل رہی، کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا، اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ، جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے، کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا، فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا، اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے، تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں، آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے، میں برائی کی طرف جا رہا ہوں، میرے پاس کرنے کے علاوہ اب کوئی آپشن ہے نہیں، تو مسلط ہو جائے. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے، ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے، اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے، لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا، بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی. کیوں لگاتی ہے؟ چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں، کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا؟ صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے باس کو فائدہ ہوگا، اس کا بزنس چلے گا، اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا، جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے؟ مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے، اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے؟ فائدہ، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا، کمائی کا ٹائم نہیں ہے، میں ایکچولی بہت بزی ہوں، میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں، یا میں چوری کر کے کھانا. میں کیا کروں بھائی، میں اسٹڈی ہے، کل میرا پیپر ہے یار، میں کماؤں کیا؟ تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا؟ پیٹ بھر جائے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو، وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا، ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو، یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو، اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی؟ ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی، قوم کی ڈپریشن بڑھے گی، عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی. مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن، وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے، وہ بھی ہاتھ سے، اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ، امتحان کو مؤخر کر دو. کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے، اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی، اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی، وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا، صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ یار بھوک لگ رہی ہے نا، پڑھائی کو ایک طرف رکھ،
تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ.